اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب عمران احمد خان نیازی نے جیل میں آنے والے رپورٹر سے ملاقات کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو جھوٹ بکے ہیں، ہم اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کو بے نقاب بھی کیا جائے اور آپ کو آگاہ بھی کیا جائے کہ یہ شخص کتنا بڑا کاذب ہے۔ کاظم نہ سمجھ لینا، کاظم خان ہو رہے گا جو وہ بھی ویسے عمران ڈو ہے، ٹھیک ہے۔ سی پی این ای نے سربراہ سی پی این ای نو باقاعدہ اگ لا دینی چاہیے۔ سی پی این ای دے ممبران جتنے بھی ماشاءاللہ نام نہاد ایڈیٹر بنے پھر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ گولی کا آرڈر کر دینا چاہیے ان سی پی این ای والوں کو، جن کا ایڈیٹر ایک مارکیٹنگ کا بندہ اشتہار لے کے آنے والا، وہ کاظم خان کی بات ہو رہی ہے، وہ اس لیے چھوڑ دیں۔ اچھا جی، وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے کاظم خان کے ملجا و ماوا نے، اس کے آقا نے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اس نے جناب کیا ہے حملہ کہنا چاہیے پاکستان کی سالمیت کے اوپر۔ اچھا جی، اس کے اندر موصوف فرماتے ہیں کہ افغانستان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ پاکستان کے اندر افغانستان سے بارڈر سے آنے والے اور افغانستان میں بیٹھ کے پلان کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہی مراد ہوئی۔ اچھا جی، بدھ کو جیل عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج کا شعبہ تعلقات عامہ معاملات کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہوں۔ اچھا، کون سا معاملہ؟ آگے چلتے ہیں۔ افغانستان پر پاکستان کے فضائی حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ اچھا، ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ ویسے ایران کا تو وہ نائب وزیر خارجہ پچھلے دنوں آیا ہوا تھا، اور پاکستان کا این ایل سی کا پہلا جو قافلہ ہے وہ کنو لے کے براستہ ایران سینٹرل ایشیا بھی کسی ملک میں پہنچا ہوا تھا، اس کے بھی فوٹیج آئے تھے، تو تعلقات خراب ہیں۔ اوکے، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے دہشت گردی بڑھے گی۔ اب یہ وہ دھمکی ہے جو طالبان کو لگانی چاہیے اور طالبان خان لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، یہ کسی کو اس سے انکار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک یہاں پہ آپ نے غور سے سننا اگلا فقرہ۔ طالبان اور امریکہ کے ڈائیلاگ ہم نے کروائے، اور ہم سے مراد عمران احمد خان نیازی نہیں ہے۔ عمران احمد خان نیازی کو اقتدار میں لائے جانے سے قبل امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا دوحہ کے مقام کے اوپر، لیکن اب وہ کریڈٹ سمیٹ رہا ہے۔ ہمارے دور میں افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، بالکل جھوٹ بک رہا ہے عمران احمد خان نیازی، کھوتا خیل جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر لکھا گیا تھا اور پاکستان کے اصرار پہ لکھا گیا تھا، اور پاکستان نے فل فلیج کوشش کر کے یہ لکھوایا تھا، اور وہ طالبان نے اتنا لکھنے سے اکتفا کیا اور کہا کہ جناب ہم ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کا اصرار تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کا لفظ استعمال کریں، اور طالبان کا اصرار تھا کہ ہم نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا یہاں پہ لکھنے پہ معاہدہ ہے تو اس میں ایسی زبان نہیں لکھتے، یہ لکھنے پہ اکتفا کیا جائے کہ افغانستان کی سرزمین دوست ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یہ اس کے اندر لکھا گیا تھا۔ آپ نے کام خراب کیا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب، اور وہ کام آپ نے کب خیال کیا تھا؟ جب آپ کے پالتو بھی تھا آپ کا، لیکن آپ کا سرپرست بھی تھا جناب فیض حمید صاحب نے افغانستان میں جا کے ٹی ٹی پی کے نام نہاد وفد کے ساتھ براہ راست ملاقات کر لی تھی، تو دوحہ ایگریمنٹ سے آپ وائلیٹ کر گئے، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر تھا کہ جی آپ کنٹرول کریں گے
آپ کے ہاں سے وہ ہمارے پاس نہیں آنے چاہیے، حملہ آور آپ کے ہاں سے ہمارے ملک کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دوحہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا۔ لیکن عمران احمد خان نیازی کھوتا خیل، تم نے وائلیٹ کیا وہ ایگریمنٹ جب تمہارے ملجا اور ماوا فیض حمید نے کہا میں کرواتا ہوں سب کچھ، اس نے جا کے بیرسٹر سیف اور اس طرح کے چماٹوں کی سربراہی میں ایک وفد افغانستان بھیجا، اور کابل میں جا کے جس نے ٹی ٹی پی کے نام نہاد نمائندگان سے ملاقات فرمائی، تو بیسک قصوروار، بیسک مجرم تم ہو، تمہاری حکومت میں یہ ہوا تھا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں فوج کسی کی سنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب تو آپ ڈسون کرتے ہو نا، تمہارے جو یوتھڑ ہیں وہ آج کل فیض حمید کی بھی تنبی اتار رہے ہیں، پینٹ اتار رہے ہیں، اور تمہارا کیا ہے؟ تم نے تو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے، یوز کرو اور ڈسپوز کرو۔ بائی دا وے اس کے جو منسٹر ہوتے تھے، جو ایڈوائزر ہوتے تھے، کہ انرجی کے ایڈوائزر بھی تھے، یہ ہمارے پنجاب آٹا مل والوں کے صاحبزادے، کہاں گئے ویسے؟ استعمال کر کے ڈسپوز آف کر دیا نا، ہے کبھی نام سنا ہو ان کا؟ جنرل باجوہ نے کہا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اے آیا نا منہ دے ہوتے، یہ بیسیکلی وہ کرنا تھا۔ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے میرے وہم و گمان میں نالے جھوٹ بول گیا، کھوتا کھیل گیا ہوا جو جھوٹ نہ بولے، نالے جھوٹ بول گیا کہ اس کو تبدیل نہ کرے، لیکن ساتھ ہی اس کے تو میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا۔ یہ بیسیکلی نا ایک جھوٹ میں سے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل فیض کو ہٹا کر جنرل باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں، یعنی کہ اب پھر جناب جنرل فیض کے اوپر کو اون سینے سے لگانا۔ ابھی پچھلے دنوں یوتھڑوں نے فیض حمید کی ایسی تیسی آئی تئی پھیری ہے، اب وہ اس کو پھر کر رہا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بیان دینے کی اس کو نوبت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ بیان دینے کی نوبت اس لیے پیش آئی ہے کہ اس وقت حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ایم بی ایس سے، جس کی تصویر جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے، پریس ریلیز جاری کی ہے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں اور ملے ہیں۔ اور پاکستان کا اس وقت جو اکنامک ریوائول ہے، اس کے اندر دو ممالک کا بڑا اہم کردار ہے یا ان کی گارنٹیز ہیں، ایک ہے جناب سعودی عرب اور دوسرا ہے چین بہادر، اور دونوں جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک تو ایس آئی ایف سی ہے، اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل، جس کے اندر ایک حاضر جنرل اٹھایا ہوا ہے، یعنی فوج ساری ذمہ داری معیشت کی بحالی کی، ایگریکلچر کی بحالی کی خود لے رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم پھر کس دن بات کریں گے، ہم اس کے ناقد ہیں اور تنقید کرتے رہیں گے کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال حافظ صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ این اس موقع کے اوپر عمران احمد خان نیازی کا یہ والا بیان جو ہے وہ بہت میننگ فل ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے اگر ساتھ آپ وہ والا بیان پڑھیں گنڈا پور کا، تو گنڈا پور کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ سے اگر کوئی صوبے میں رشوت طلب کرے تو ادھے سر چ اٹ مارو، اسے اس کا سر پھاڑ دیں، میرا نام لیں اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ادارے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو احتساب کا محکمہ ایکٹیو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو کہ آپ نے بند کر کے تالا لگا کے اس کی چابی جو ہے وہ دریائے کنہار میں پھینک دی ہوئی ہے، اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ وہ متعلقہ لوگوں کو جو کہ کرپشن کر رہے ہوں ان کو پکڑے، لیکن اس طرح کی شہ دینا یا اس طرح کا وہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انارکسٹ ہیں اور معاشرے کے اندر انارکی چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ جتنے بھی دنیا کے اندر ہٹلر سے لے کے مسولینی تک جتنے بھی آئے ہیں، اگر ان کا طریقہ کار پڑھیں یا ان کا طریقہ واردات پڑھیں، تو انہوں نے پہلے اپنے اپنے معاشروں کے اندر انارکی پیدا کی۔ پہلے لوگوں کو بتایا کہ آپ محروم ہیں، آپ کا حق مارا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن پیدا کیا، فرسٹریشن پیدا کی، اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے اپنے حق میں استعمال کیا، اور اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے پھر اقتدار پہ قبضہ کیا، اور اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد
پھر جناب باقی سارے مخالفین کا رگڑا نکال دیا. اس دنیا کو دو جنگ ہائے عظیم جو ہیں ان انارکسٹوں نے دی ہیں، اور یہ انارکسٹوں کی 21ویں صدی کی شکل ہے. جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ کے اندر سے 4 جھوٹ برآمد کرتے ہیں، انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کرائے کے گنڈے ان کو دستیاب ہوتے ہیں، ریاست کے فنڈ میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے باہر انارکی پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارا کام ان انارکسٹوں کی نشاندہی کرنا ہے جو کہ معاشرے کے اندر انارکی اور بد امنی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. جنہوں نے روکنا ہے وہ تو نہیں روک رہے، لیکن کم از کم آپ آگاہ تو رہیں کہ انارکی اس وقت کون پھیلا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.